السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون
إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، معزز سامعین، ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، سورہ شعراء 19واں پارے کا 9واں رکوع چل رہا ہے اور سورت کا 5واں رکوع ہے. اس میں آیت نمبر 89 تک بات ہو چکی تھی. کچھ آیتیں باقی رہ گئی تھیں، ان کی تکمیل بھی انشاءاللہ ہوگی اور اگلا رکوع بھی انشاءاللہ پورا ہوگا. قلب سلیم سے مراد جو دل شرک سے پاک ہو، توحید سے لبریز ہو. ہر وہ دل جس میں شرک نہ ہو اور توحید سے لبریز ہو وہ قلب سلیم ہے. اس کو اللہ کے پاس نفع ملے گا، مال کا بھی، اولاد کا بھی، عمل کا بھی، ہر چیز کا نفع ملے گا اس کو. لیکن اگر قلب سلیم نہیں ہے، اس میں شرک ہے اور توحید میں اس کے رکھنا ہے، تو اس کے کسی عمل کا اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا. سورہ کہف آیت نمبر 106 میں اللہ نے کہا ہے ہم ترازو ہی نہیں لگائیں گے ان کے لیے، تولیں گے ہی نہیں. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. سورہ کہف کا آخری رکوع پڑھ لیجئے، وہاں موجود ہے. ترازو نہیں لگائیں گے. اگر دل صحیح سالم ہے تو فرمایا جنت قریب کر دی جائے گی. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةِ، قریب کر دی جائے گی جنت. کس کے؟ للمتقین، متقیوں کے لیے قریب کی جائے گی. کتنی قریب ہوگی؟ دل چاہے گا کہ ہم نکل کے پہنچ جائیں، جہاں بھی ہیں جو رکاوٹیں ہیں ان کو چھوڑ کے جنت میں چلے جائیں. اس کی تشبیہ کیا دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ والنازعات کی ایک آیت کو لے کر؟ وہ فرمایا والناشطات نشطا. بس جیسے پانی کا مشکیزہ، چمڑے کا جو تھیلا ہوتا ہے نا پانی بھرنے کا، اس کو مشکیزہ کہتے ہیں. دو بندھن ہوتے ہیں، ایک نیچے ایک اوپر. نیچے والے بندھن کو جس میں منہ لگا کر پیا جاتا ہے، اس کا بندھن ڈھیلا کرتے ہی، پورا کھولنا نہیں، ڈھیلا کرتے ہی پانی نکل کے بےتاب باہر آ جاتا ہے. فرمایا یہ مومن کی روح ہے، بےتاب ہو کے نکل کے بھاگتی ہے کہ یہاں کہاں پھنسے ہیں، چلو جنت کی خوشبو آ رہی ہے. ایسا نکل کے وہ روح نکل کے بھاگتی ہے. اس کے برخلاف جو مومن نہیں ہے وہ اندر چھپنا چاہتی ہے، اس کو کھینچ کے گریبان باہر لاتے ہیں، وہ والنازعات غرقہ ہے. تو مومن اگر واقعی مومن ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو اس کے لیے روح نکلتی ہے، بےتاب ہوتی ہے جنت کے لیے. اور جنت میں لے جانے کے لیے آپ کا گھر کون سا ہے؟ آپ کے ساتھ ایک گائیڈ رہے گا، وہ دنیا میں بھی آپ کے ساتھ ہے. سورہ حامیم السجدہ پارہ 24 کی یہ آیت ذہن نشین کر لیجئے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل کون اترتے ہیں؟ فرشتے. تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. آگے کیا ہے؟ نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے ساتھ ساتھ ہیں. یہ ساتھ ہمارے رہیں گے دنیا میں بھی، اور ہمارے ساتھ رہیں گے برزخ میں بھی، اور ہمارے ساتھ رہیں گے جنت میں بھی. وہاں تک لے جائیں گے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. تو دسترخوان تک لے جائیں گے. دسترخوان کہاں ہے؟ جنت میں ہے. ان فرشتوں کا کام ہے دسترخوان تک پہنچانا اور آپ کے ساتھ ساتھ رہنا. اور صرف رہتے نہیں ہیں، آپ کی حفاظت کرتے ہیں.
وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، سورہ انعام 7واں پارہ۔ وہ فرشتے ہمارے ساتھ حفاظت کرتے ہیں، ہماری آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہمارے جسم کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہاں اللہ نہ چاہے، کچھ تکلیف دینا چاہے تاکہ آپ رجوع کریں تو اس وقت تھوڑا سا غفلت کرتے ہیں فرشتے، یعنی تنبیہ کے لیے، جسے کہا لعلہم یرجعون، تاکہ لوٹیں اللہ کی طرف۔ ایک تھپڑ دو تھپڑ اس لیے مارتے ہیں کہ ان کو تنبیہ ہو جائے، لعلہم یتضرعون، یہ بھی سورہ انعام کی آیت ہے، تاکہ یہ لوگ روئیں، گڑ گڑائیں، غلطیوں پر معافی مانگیں۔ تو متقیوں کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی۔ متقی کی تعریف کیا ہے؟ جس کے دل میں خدا کا اتنا خوف ہو کہ وہ اس کے حکم کی تعمیل میں رکاوٹ نہ پیدا ہو، جہاں چاہتا ہے کہ رہو وہاں رہو، جہاں چاہتا ہے نہ رہو وہاں نہ رہو، اتنا خوف پیدا ہو گیا تو وہ متقی کہلائے گا۔ پہلے اسلام میں داخل ہوگا، مسلم بنے گا، پھر یقین آئے گا تو مومن بنے گا، خوف آئے گا تو متقی بنے گا، رجوع آئے گا تو منیب بنے گا، اور اللہ کو ہر جگہ حاضر محسوس کرے گا۔ استحضار رب ہوگا تو یہ محسن بنے گا، جس کی جمع محسنین۔ اسی کو اللہ نے کہا ان اللہ مع المحسنین، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ یہ کیا ہے؟ آیت موجود ہے، یہ اللہ کی رحمت قریب ہے محسنین سے۔ یہ محسنین کون ہے؟ جن کو استحضار رب حاصل ہوتا ہے، اپنے کو اکیلا نہیں سمجھتے، ہمیشہ سمجھتے ہیں میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمِ، برزت، برزہ، پورے قرآن میں جہاں بھی آئے گا برزہ، بے رے زے، برزہ، کسی چیز کا ظاہر ہونا۔ اردو میں کہتے ہیں بول و براز، یہ براز بھی اسی سے نکلا ہے، برزہ۔ سورہ ابراہیم میں آیا ہے وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، سب لوگ نکل کے کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے جو اکیلا زبردست ہے۔ وہاں بھی برزہ ہے، مطلب جہاں بھی ہیں وہاں سے نکلیں گے، سامنے حاضر ہوں گے۔ تو براز، برزو اسی سے بنا ہے برزہ۔ جہنم کو ظاہر کیا جائے گا، جہنم کو نزدیک کیا جائے گا، سامنے کیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ محشر کے میدان میں یہ جہنم لائی جائے گی، یہ جہنم کہاں لائی جائے گی؟ محشر کے میدان میں۔ اس کو اللہ زبان دیں گے، اس کو آنکھ دیں گے، اس کو گردن دیں گے۔ کیفیت تو اللہ کو معلوم، حدیث میں یہی آیا ہے۔ اور یہ سب سے اونچی گردن والی ہوگی محشر میں، اور ہر مستحق کو ایسا چنے گی تم جیسے دسترخوان سے لقمہ چنتے ہو، اور کہے گی فلاں ابن فلاں تیرا مقام میرے پاس ہے۔ یہ جہنم کھینچ کر لائی جائے گی محشر کے میدان میں۔ یہ ہے برزت الجحیم للغاوین۔ غاوین کے معنی گمراہ ہونے والے، بھٹک جانے والے۔ غاوین، غوا یغوی اس کا مادہ ہے۔ جب کسی کو کوئی اٹھا لے جاتا ہے تو کیا بولتے ہیں؟ اغوا ہو گیا، مطلب جہاں رہنا چاہیے وہاں نہیں ہے، کہیں اور چلا گیا۔ غوا یغوی کے معنی آتے ہیں بھٹک جانا، گمراہ ہو جانا، راستے سے ہٹ جانا۔ حضرت آدم کے بارے میں یہ لفظ آیا ہے جب اس وقت پھل کھا رہے تھے جو منع کیا گیا تھا۔ اللہ نے فرمایا ہے لیکن وہ نسیان تھا، عزم کے درجے میں نہیں تھا۔ تو غاوین کے معنی گمراہ، گمراہوں کے لیے جہنم قریب کر دی جائے گی، سامنے حاضر کر دی جائے گی۔ وقیل لہم، اور کہا جائے گا ان سے اینما کنتم تعبدون من دون اللہ، کہاں کہاں تم عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ، کہاں ہے وہ معبود؟ دنیا میں کتنی سجدہ گاہیں ہیں، میں نام لیا تو سال گزر جاتے، اتنی سجدہ گاہیں ہیں، کتنی جگہ لوگ سجدہ کرتے معلوم ہے؟ یہ سب یہاں کہا جائے گا اینما کنتم، کہاں کہاں تم عبادت کرتے تھے، وہ لوگ کہاں ہیں؟ من دون اللہ، ایک اللہ کو چھوڑ کے، ایک اللہ کے علاوہ جتنی سجدہ گاہیں تھیں ان کو آپ تلاش کر کے لاؤ، آج کام میں آتے کیا دیکھو۔
کام کیا ہے؟ ان کو جن کو معبود بنا کر عبادت کرتے تھے ان کے دو کام ہیں، کرتے تو بتاؤ۔ ہل ینصرونکم، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں کہ روک لیں جہنم سے، جانے نہ دیں؟ جتنی سجدہ گاہیں ہیں ان تمام میں سب کو تلاش کر کے بولو کوئی ہے روک سکنے والا، اتنی مدد کر دے کہ تم کو جہنم میں جانے سے روک دے، بس اتنا ہی کرنا ہے۔ ہل ینصرونکم، کیا وہ تمہاری مدد کریں گے؟ نمبر 2، او ینتصرون، کیا وہ تمہارا ساتھ دے کر انتقام لے سکتے ہیں اگر ہم نے ڈال دیا تو؟ کیوں ڈالے ہم سے پوچھے بغیر؟ ینتصرون اور ینصرون میں کیا فرق ہے؟ تھوڑا سا عربی برداشت کرو، عربی زبان بڑی گہری ہے، بڑی لطیف ہے۔ نصرہ مدد کرنا، اور انتصرہ آئے تو انتقام لینا، مدد دونوں ہے، لیکن ایک میں صرف مدد ہے اور دوسرے میں مدد بشکل انتقام ہے۔ تو کیا فرمایا؟ ہل ینصرونکم او ینتصرون، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یعنی تم کو بچا سکتے ہیں، یا ہم نے اگر سزا دے دی تو وہ ہم سے انتقام لے سکتے ہیں کیا تمہاری تائید میں، تمہارے فیور میں؟ ہل ینصرونکم او ینتصرون۔ آج جائزہ لے لو، جتنی سجدہ گاہیں ہیں ان میں کسی کی حیثیت اوقات نہیں ہے کہ وہ مدد کر سکے اللہ کے مقابل میں یا انتقام لے سکے، کسی کی حیثیت نہیں۔ اس لیے کیا نتیجہ ہوگا؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا، کب کبا ڈبل ہے، یہ فعل اللہ کے وزن پر کب کبا ہے، کبکبو اوندھا کر کے، فیہا اس جہنم میں، ہم وہ تمام کے تمام، والغاوون اور گمراہ کرنے والے دونوں ڈال دیے جائیں گے اوندھا کر کے۔ جہنم میں جب ڈالا جائے گا ان کو تو کیسا ڈالا جائے گا؟ اوندھا کر کے ڈالا جائے گا۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں، جیسے فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، قبہ کے معنی سر کو نیچے کرنا اور پاؤں کو اوپر کر کے ڈالنا، یہ ہے فَكُبَّتْ۔ سورہ ملک میں کیا کہا؟ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ، کیا جو سر کے بل، چہرے کے بل چلتا ہے یہ ہدایت یافتہ ہے، یا جو پاؤں کے بل چلتا؟ پوچھا گیا ہے سوال۔ اسی آیت پر حدیث ملے گی، صحابی نے پوچھا کیا چہروں کے بل چلا جانا ممکن ہے؟ فرمایا جو اللہ سانپ کو پیٹ کے بل چلاتا ہے، اور پرندوں کو 2 پیروں سے چلاتا ہے، اور جانوروں کو 4 سے چلاتا ہے، اور مچھلیوں کو بغیر کسی پیر کے چلاتا ہے، وہ چہروں کے بل چلانا مشکل ہے کیا اس کے لیے؟ چلائے گا۔ 4 قسم کا نام لے لیا اللہ نے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنٍ۔ سورہ نور پارہ 18 کی آیت ہے، تو دکھا دے رہا اللہ، تو چہروں کے بل چلایا جائے گا ان کو، یہ فرمایا نا فَكُبْكِبُوا فِيهَا، اوندھا کر کے اس میں ڈالا جائے گا اس جہنم میں، ہم یہ والغاوون اور گمراہ کرنے والے یا گمراہ ہونے والے دونوں جائیں گے۔ دونوں کیوں جائیں گے؟ ابھی تیسرا ایک باقی ہے، وہ بھی ساتھ لے لو، پھر تینوں ملا کر دیکھو کیوں ساتھ جائیں گے، تاکہ معلوم ہو جائے ساجد اور مسجد دونوں کمزور ہیں، طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں، مدد چاہنے والے مدد کرنے والے دونوں کمزور ہیں، دونوں جہنم میں نظر آئیں گے۔ وجنود ابلیس، اور لشکر ابلیس کا، اجمعون سب کے سب، یہ سب کے سب جائیں گے۔ یعنی جہنم میں گمراہ کرنے والے، گمراہ ہونے والے، اور ابلیس کا لشکر جو کام کراتا ہے اپنی مرضی کا، یہ سب مل کر جہنم میں جائیں گے۔ قالوا وهم فيها يختصمون، اندر جا کر کیا کریں گے؟ جھگڑا کریں گے، اور جھگڑے میں کریں گے تیری وجہ سے، وہ کہے گا تیری وجہ سے، وہ کہے گا تیری وجہ سے، ہم آپس میں نہیں بلکہ وہ آپس میں جھگڑا کریں گے۔ ان کے جھگڑے کا ذکر اللہ نے 3 جگہ کیا ہے، ایک تو یہاں اشارہ ہے، صافات میں بحث ہے، سورہ مومن پارہ 24 اب آئے گی، وہاں تو باقاعدہ سلام کلام جواب سب موجود ہے، اور سورہ ابراہیم میں تو ابلیس کی تقریر بھی موجود ہے، لڑیں گے آپس میں۔ 3 جگہ 4 جگہ اللہ نے خود ان کے مکالمے کو خود بیان کیا۔
اندر جانے کے بعد یہ بحث کریں گے. قالو وہم فیہا، کہیں گے وہ لوگ اس حال میں کہ وہ اسی جہنم میں ہوں گے. کیا کہیں گے؟ یختصمون، جھگڑتے ہوئے کہیں گے. تاللہ، اللہ کی قسم. یہ قسم کھانے والے جہنم میں قسم ایسی کھائیں گے، تاللہ، اللہ کی قسم، ان کننا لفی ضلال مبین، بے شک ہم البتہ کھلی گمراہی میں تھے. کب؟ اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم تم کو برابر کر رہے تھے رب العالمین کے. یعنی جو پیشانی رب العالمین کے پاس جھکاتے تھے وہی تمہارے پاس جھکاتے تھے. اس وقت ہم واقعی کھلی گمراہی میں تھے. جب ہوگا احساس، بہت دیر ہو جائے گی. آج یہ سبق لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جو پیشانی اللہ کے سامنے جھکتی ہے وہ کسی معبود کے لیے، کسی مخلوق کے لیے، کسی اور کے لیے اگر ہے تو یہ سزا بھگتنے کو تیار ہو جاؤ. اللہ کی قسم کھا کے وہ کہیں گے. ان کی قسموں کا ذکر کرتے ہوئے سورہ مومنون پارہ 24 میں، سورہ مومنون تو 18 میں ہے، مومن 24 میں ہے. کمزور لوگ کہیں گے تمہارے پیچھے چلنے سے جہنم میں آئے. طاقتور کہیں گے کیا تم کو ہم نے زبردستی کیا تھا، تم اپنی مرضی سے آئے. کہیں گے تم ہمارے پاس صبح شام آتے تھے، بار بار آتے تھے. بل مکر اللیل والنہار، یہ آیت ہے پورا. تمہارے بار بار غلط صحبت دینے سے، ذہن سازی کرنے سے ہم بھٹک کے تمہارے ساتھ چلے گئے. اور ابلیس تو کھلم کھلا ایک رکوع پورا ہے سورہ ابراہیم پارہ 13 میں. وقال الشیطان سے شروع ہوتا رکوع. گھر میں جا کے کلام پاک کھولو دیکھو. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. شیطان کہے گا جہنم میں تقریر ہوگی اس کی، تم سے جو اللہ کا وعدہ تھا وہ سچا تھا اور میرا وعدہ جھوٹا تھا. ووعدتکم فاخلفتکم، میں تم پر کوئی حاکم نہیں تھا، تم کو دعوت دیا، تم بھاگے چلے آئے، میں کیا کروں؟ تمہاری فریاد کو میں نہیں سن سکتا، میری فریاد کو تم نہیں سن سکتے. اتنا کھلم کھلا بیان اس کا سورہ ابراہیم میں موجود ہے. اس لیے آپس میں وہ جھگڑا کریں گے. جب باغ والوں کا باغ اللہ نے چھین لیا تھا تو تینوں بھائی لڑ رہے تھے، یہی کہہ رہے تھے تیری وجہ سے باغ چھنا. سورہ قلم پارہ 29 میں یہ بات موجود ہے. تو جب بات بگڑتی ہے تو الزام ایک دوسرے پہ ڈالا جاتا ہے، یہ پرانی روایت ہے. اس لیے جہنم میں جا کر سب لڑیں گے آپس میں. اور کیا کہیں گے؟ وما اضلنا الا المجرمون، اور نہیں گمراہ کیا ہم کو مگر مجرموں نے. مجرم کسے کہتے ہیں؟ جس کے خلاف جرم ثابت ہو جائے وہ مجرم کہلاتا ہے. سورہ یاسین میں اسی کو کہا ہے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں الگ ہو جاؤ. آج ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. نمازی بے نمازی اکٹھا کھاتے نا، آج وہاں نہیں کھائیں گے، اکٹھا نہیں رہیں گے. وہاں روزہ دار اور بے روزہ دار دنیا میں اکٹھا افطار کر رہے ہیں آج کل. بلکہ ایمان ہی نہیں افطار میں بیٹھا ہوا، ایمان ہی نہیں ہے افطار میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں نہیں چانس ہے. الگ الگ ہو جاؤ. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، تو مجرموں الگ ہو جاؤ. ہمیں گمراہ کس نے کیا ہے؟ مجرموں نے گمراہ کیا. اب 3 چیزوں کی نفی کریں گے. فما لنا من شافعین، ہمارا کوئی سفارشی نہیں ہے. دنیا میں لوگ بیٹھے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہ ہماری سفارش کی جائے گی. ہاں ایمان ہے تو سفارش کی جائے گی، اور ایمان ہے تو اعمال کام آئیں گے، اور ایمان ہے تو آپ کا مال اور اولاد سب کام میں آئیں گے. ایمان اگر نہیں ہے تو پھر کوئی کام نہیں آگا. یاد رکھ، کوئی نہیں کام آئے. یہاں اشارہ دیکھو، فما لنا من شافعین. شافع کی جمع شافعین ہے، اور شافع سفارش کرنے والا، شفاعت کرنے والا اردو میں کہتے نہیں. ہمارا کوئی شافع نہیں ہے. اب لوگ کہتے ہیں شافع محشر تو اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول سے اللہ نے خود پوچھا ہے سورہ فرقان پارہ 19 میں، یہ ایسے مجرم ہیں جن کے دل میں ایمان نہیں ہے، ان کی وکالت کریں گے آپ؟ اللہ نے پوچھا ہے افانت تکون علیہ وکیلا، اے نبی آپ ان کی وکالت کریں گے؟
یہ میرے دشمن ہیں، آپ ان کے دوست بنیں گے؟ سوال بہت ٹیڑھا ہے۔ اور یہ دو جگہ آیا ہے، سورہ فرقان میں بھی آیا ہے، سورہ جاسیہ میں بھی آیا ہے۔ افانت تکون علیہ وکیلا، اے نبی کیا آپ ان کے وکیل بنیں گے؟ یہ میرے دشمن ہیں، میرے قانون کے دشمن ہیں، میرے نبی کے دشمن ہیں، تو کیا ایسے شخص کی وکالت آپ کریں گے؟ سفارش کرنے کا مطلب وکالت کرنا ہے۔ قرآن نے صاف کہہ دیا ہے ایسوں کی سفارش کوئی نہیں کرے گا۔ مثال میں نام دیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے والد کی، حضرت نوح کے بیٹے کی، حضرت نوح اور لوط کے بیویوں کی، نبی کی نبوت کے باوجود بھی، اتنا قریبی رشتہ ہونے کے بعد بھی کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ ایمان ضروری ہے سفارش کے لیے، اس کو بولتے ہیں استحقاق۔ ایمان اگر ہے تو وہ بندہ مستحق ہے، اس کی سفارش کوئی بھی کرے گا، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو سفارش کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے یہاں صاف اعلان کر دیا ہمارا کوئی شافی نہیں، فما لنا من شافعین۔ چلو سفارش نہیں صحیح، کوئی ایسا گہرا دوست ہوتا جس کو صدمہ تو ہوتا، خیر خواہی تو کرتا۔ فرمایا ولا صدیق حمیم، ہمارا کوئی گہرا دوست بھی نہیں ہے، کوئی گہرا دوست نہیں۔ صدیق اردو میں استعمال ہے، صدیق کہتے ہیں دوست کو۔ صدیق کی صفت ہے حمیم، حمیم کہتے ہیں گرم پانی کو، جب دوستی گرم ہوتی ہے تو حمیم کہتے ہیں اس کو، حمیم۔ الحمو والموت، دیور کو الحمو کیوں کہا؟ دیور کا بھابھی سے تعلق بڑا گہرا ہوتا ہے تو اس کو حمیم کہا ہے۔ حضور نے پوچھا ان سے بھی پردہ ہے، کہا الحمو والموت، وہ تو موت ہے سیدھا سیدھا۔ تو حمیم کیا چیز ہے؟ گہرا، دوستی میں گہرا۔ کوئی تو ہوتا سرے محشر جو ہمارا گہرا دوست ہوتا، اپنی محبت کا اظہار کرتا، اپنی کلفت کا اظہار کرتا، ہمارے حال پہ ترس کھاتا۔ کوئی دوستی نہیں۔ اتنے دوست ہیں، 3000 لوگوں کھانا کھلایا ولیمے کی دعوت میں، کہاں گئے پورے؟ کوئی تو ہوتا ایک۔ قیام اللیل نہیں ہے یہ قرآن ہے، اس کو اچھی طرح سمجھو۔ آپ کے 1000 نہیں، اگر 7 زمین 7 آسمان سب دوست بن جائیں دنیا میں، وہاں نہیں کام میں آئیں گے۔ ہاں وہاں کب آئیں گے کام میں؟ ایک شرط کے ساتھ، تقوی۔ تقوی، دوستی باقی رہے گی تو کس کی باقی رہے گی؟ دوستی باقی رہے گی تقوی والوں کی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سورہ زخرف کی آیت ہے۔ جتنی دوستیاں ہیں دشمنی میں بدل جائیں گی، جتنی دوستیاں ہیں دشمنی بدل جائیں گی، صرف ایک دوستی باقی بچے گی، وہ کون ہے؟ الا المتقین، متقیوں کی دوستی۔ جس دوستی میں تقوی ہو، تقوی کی بنیاد پر دوستی ہو، وہ باقی رہے گی۔ اور یہاں تو تقوی ہے ہی نہیں، ایمان ہی نہیں تھا، تو دوستی کیسے باقی رہے گی؟ اس لیے سب دوستی دشمنی بدل جائے گی۔ ولا صدیق حمیم، کوئی دوست نہیں۔ اگر دوست باقی رکھنا چاہتے ہو تو تقوی کی بنیاد پر دوستی ہونا۔ تمہارا کھانا صرف متقی کھائے اور تم کھانا نہ کھاؤ مگر متقیوں کا، سب کی چائے نہیں پینا، سب کا کھانا بھی نہیں کھانا، سوچ سمجھ کے کھانا پڑے گا۔ تقوی اگر ہے تو دوستی باقی رہے گی، تقوی نہیں ہے تو دوستی رہے گی، چلی گئی۔ اب ایک ہی شکل باقی بچتی ہے، کہتا ہے کاش کہ دنیا میں ایک مرتبہ جانے کا موقع مل جاتا تو ہم سدھر کے آ جاتے، ایک چانس۔ دنیا میں کتنے عقیدے والے ہیں وہ کہتے ہیں دنیا میں دوبارہ آئے گا، مگر یہاں الفاظ بتاتے ہیں کاش کہ دنیا میں ہم کو بھیجا جاتا ایک مرتبہ اور تو ہم ٹھیک ہو کے آتے۔ اس کا مطلب بھیجا نہیں جائے گا، وہاں سے واپس جانے کا موقع نہیں ملے گا۔ وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشِ، تناوش کے معنی اتنا دور چلے گئے واپس نہیں آ سکتے، ہاتھ نہیں پہنچے گا۔ سورہ فاطر میں یہ بحث آ چکی ہے۔ وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشِ، تناوش کے معنی ہاتھ بڑھا کر لینا، مگر ہاتھ بڑھا کر وہاں پہنچے گا نہیں، پہنچ گئے آخرت میں، دنیا میں آنا چاہ رہے ہیں، واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیسا؟
جیسے میں نے مثال دی تھی آپ کو، آپ اس سے پہلے بچے تھے، اب جوان ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے میں بچہ ہو جاؤں، ہوں گے آپ اس سے پہلے ماں کے پیٹ میں تھے، جانا چاہ رہے ہیں، پہنچیں گے آپ؟ اس سے پہلے باپ کی صلب میں تھے، واپس جائیں گے آپ؟ اس سے پہلے خنی منی کا قطرہ تھے، اس سے پہلے خون کا قطرہ تھے، اس سے پہلے غذاؤں میں تھے، اس سے پہلے زمین کے ذروں میں تھے، جائیں گے واپس ریورس؟ جا ہی نہیں سکتے آپ۔ اللہ نے ون وے رکھا ہے، واپس آنے کا چانس نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں 7 جنم، 7 جنم میں ثابت نہیں کر سکتے اس کو، خالی فرضی ہے، ثابت نہیں کر سکتے اس کو۔ واہی تواہی قصے سنا کر وہ دماغ میں ہے، وہ بھول گیا ہے، کتنی فلمیں بنا لو، ہونے والا نہیں ہے۔ دنیا میں واپس آنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ جیسے پیٹ میں دوبارہ بچہ نہیں جا سکتا، منی کا قطرہ پھر سے خون نہیں بن سکتا، اور خون پھر سے غذا نہیں بن سکتا، اور غذائیں پھر سے مٹی نہیں بن سکتی ہیں، واپس نہیں جا سکتا۔ یہاں دیکھو تمنا کیسا کرے گا، فلو ان لنا کرۃ، پس اگر بے شک ہمارے لیے کرت، کرت مانے مکرر، دوبارہ چانس، کرتن اردو میں مکرر کہتے ہیں، جب کوئی مصرع پسند آتا تو بولتے پھر سے، مکرر ارشاد، پھر سے بولو، تو کرتن کے معنی دوبارہ پھر جانے کا موقع مل جائے، فنکون من المؤمنین، تو ہم ہو کے رہیں گے ایمان والے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے سورہ ہجر کے شروع میں آیا ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر کہے گا ایک مرتبہ کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ یہ کب کہے گا؟ وہ جب دیکھے گا کہ بکری ہو یا جانور، کہیں گے اللہ کن ترابا، مٹی ہو جا، سب مٹی ہو جائیں گے، عذاب نہیں ہوگا۔ تو یہ کہے گا کاش کہ ہم بھی انسان نہیں ہوتے، جانور ہوتے تو مٹی میں مل جاتے، حساب ختم ہو جاتا، لو کانوا مسلمین کہے گا۔ اور یہ کہے گا اگر دوبارہ موقع ملا تو ہم ایمان والے ہو کر آتے، بن کے آتے۔ یہ پیغام دینا ضروری ہے کہ جو مومن نہیں ہوں گے وہ پچھتائیں گے، اور مومن ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ نے پہلے سے انتخاب کر دیا ہے کون مومن ہو کر جنت میں جائے گا، کون مومن نہ ہو کر جہنم میں جائے گا۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، شقی اور سعید کا فیصلہ اس وقت ہو گیا ہے جب ماں کے پیٹ میں انسان ہوتا ہے، بندے کے لیے نہیں، فرشتے کے لیے۔ اور اللہ کے پاس تو 50,000 سال پہلے ہو چکا ہے، کائنات بننے سے پہلے فیصلہ ہو چکا ہے۔ ہاں لیکن آپ کو بتایا نہیں، کہا یہ کرو، یہ طریقہ ہے جنت میں جانے کا، یہ مت کرو، یہ خطرہ ہے جہنم میں پہنچنے کا۔ کیا کرو کیا نہ کرو حکم تو ضرور ہے، لیکن جنتی کون ہے جہنمی کون ہے یہ اللہ کے پاس طے ہو چکا ہے، پھر بھی ہمیں اس کی خبر نہیں۔ یہی نام تقدیر ہے، تقدیر اسی کا نام ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، اللہ فرماتے ہیں اس میں نشانی ہے، اس پورے واقعے میں جو گزرا ہے رکوع ابراہیم کا، اس میں نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں ہے ان میں سے اکثر لوگ مومن، ان میں سے اکثر لوگ مومن نہیں ہیں۔ اکثریت مومن کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ مومن کا مطلب ایمان خالص ہو، ملاوٹ نہ ہو۔ جیسے دودھ خالص ہو، ملاوٹ نہ ہو، جلدی ملتا کہیں، کتنا ڈھونڈنا پڑتا۔ شہد خالص ہو، ملاوٹ نہ ہو، کتنا مشکل ہے۔ ایمان کا برتن اور شرک کا برتن ایک ہی ہے۔ جیسے ایک گلاس رکھا ہے، اسی میں دودھ بھی ہے، اسی میں پانی ہے، کیسے کریں گے خالص؟ دودھ اور پانی دونوں ایک ہی برتن میں ہے، برتن کا نام دل ہے۔ برتن کا نام کیا ہے؟ دل ہے۔ اسی میں شرک ہوتا ہے اور اسی میں توحید ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا اس دل میں توحید ایسی ہو کہ شرک داخل نہ ہو، کامیاب۔ سورہ یونس نہیں، سورہ انعام 7واں پارہ، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جن کا ایمان ظلم یعنی شرک سے گڑمڑ نہیں ہوا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ان کو امن ہے، ہدایت یافتہ ہیں۔ تو ایمان ایسا ہو جس میں شرک نہ ہو، اور برتن تو دل ہے، دل ہی میں شرک ہوتا ہے، دل ہی میں ایمان بھی ہوتا ہے۔
تو خالص ہونا چاہیے. یہاں اسی کا ذکر کیا گیا. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، ان میں سے اکثر لوگ مومن نہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. یہ ہوا سے پہلے لام جو آیا ہے اس کو لام مفتوحہ کہتے ہیں، تاکید والا لام ہے. البتہ وہی ہے غالب. عزیز کے معنی غالب، یعنی اس کے فیصلے کو ٹالنے والا کوئی نہیں، اس کے فیصلے کے خلاف کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں. لہوا، البتہ وہی ہے، العزیز غالب، الرحیم مدد کرنے والا، رحم کرنے والا. صفت رحیم کی وجہ سے جنت میں جانے کا راستہ آسان ہو جائے گا. یہ حدیث پہلے آ چکی ہے. اللہ رب العزت اپنے فضل سے جنت میں بھیجیں گے. کوئی اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جا سکتا، مگر اس جنت میں جانے کے لیے جو اللہ کا فضل ہوگا، اللہ اس عمل کو بنیاد بنائیں گے جو عمل ایمان کے ساتھ ہوگا، وجہ بنائیں گے. اگر ایمان نہیں ہے تو کسی عمل کو بنیاد نہیں بنائیں گے، کوئی عمل تولا نہیں جائے گا. ایمان کے ساتھ عمل ہونا ضروری ہے تو اس کی وجہ سے اللہ کا فضل ہوگا. کوئی آدمی غیر اللہ کو سجدہ کر کے اللہ کا فضل نہیں مانگ سکتا. ہاں، نمازی نماز پڑھ کے نکلتا ہے تو کہتا ہے اللہم انی اسألک من فضلک. نماز تو میں نے پڑھ لیا ہے جیسی کیسی، اب اس کو قبول کرنا تیرے فضل سے، ہمارے بس کی تو نہیں ہے. ہم تو نماز میں کھیلتے رہے، توجہ ادھر ادھر کرتے رہے، بس نماز پڑھ لیے ہیں، اس نماز کو ذریعہ بنا کر آپ کے فضل کے طلبگار ہیں ہم. اس پر یہ حدیث بہت زبردست حدیث ہے اور بخاری میں 2 مرتبہ آئی ہے. جب میں سناتا ہوں تو صحابہ کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے. کیا صحابہ تھی، کیا جرأت تھی. حضور پاک نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص محض اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں داخل نہیں ہوگا. صحابہ نے ہمت کر کے پوچھ لیا ولا انت یا رسول اللہ، کیا آپ بھی؟ ہمت دیکھو صحابہ کی. اور یہ ہمت اس لیے ہے تاکہ وضاحت ہو جائے. ولا انت، اور کیا آپ بھی؟ آپ نے اپنا داہنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا، توضع یدہ علی ہامتہ، اور فرمایا ولا انا، اور میں بھی. مگر یہاں سانس نہیں توڑا آپ نے. ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ تعالی برحمت واسعہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت واسعہ میں ڈھانپ لیا ہے. بات وہیں آئی، رحمت واسعہ میں ڈھانپ لیا ہے اللہ نے. اسی رحمت واسعہ کی وجہ سے آپ کے اخلاق سب سے بلند ہیں، آپ کی محبت سب سے اونچی ہے، آپ کے درجے سب سے اونچے ہیں. یہ کیوں ہے؟ اسی رحمت واسعہ کی وجہ سے. لیکن خلاصہ نکلا وہی کہ جب تک اللہ کا فضل نہ ہو کوئی بندہ کسی عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا. اس لیے عمل پہ گھمنڈ نہیں کرنا. ہاں میں نے اتنے کلام پاک ختم کیے، میں نے اتنا درس دیا، میں نے اتنا خیرات کیا، میں نے اتنا کھانا کھلایا. کوئی عمل پہ غرہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی عمل دریا نہیں بنے گا جب تک فضل نہ ہو. خانہ کعبہ کی تعمیر سے بڑا کام کون سا ہو سکتا؟ ابراہیم اور اسماعیل دونوں کہتے ہیں ربنا تقبل منا. یہ کہاں ہے؟ خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، دیواریں اونچی کر رہے ہیں، بیت اللہ، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں. جب بھی کہتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. آپ قبول نہ کریں تو یہ تعمیر بھی کام میں نہیں آئے گی. تو کتنا بڑا کام آپ کر رہے ہیں. رحمت خدا کی ضروری ہے، رحمت واسعہ ضروری ہے. اس لیے افطار میں یہ دعا ہے یا واسع الفضل اغفر لی. یہ واسع الفضل کیوں کہا گیا؟ آپ کا فضل بڑا وسیع ہے، یہ چھوٹا سا عمل ہے، اس کو بہانہ بنا کے بخشش کر دو. یہ ہے اصل سبب. تو عمل ذریعہ بنے گا، وجہ بنے گا. اور کبھی کبھی تو اللہ کی رحمت ایسا جوش میں آتی ہے کہ ایک گلاس پانی سبب بن جاتا. ایک گلاس پانی. الترغیب الترہیب ایک کتاب کا نام ہے، الترغیب الترہیب.
جس میں وہ حدیثیں ہیں جس میں رغبت اور شوق پیدا کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو جنت کا فیصلہ کر دیا، جنت میں جا رہا تھا، اس کے ساتھی نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا آج دے کے جاؤ، ایک گلاس پانی پلایا تھا یاد ہے، آج اس کا بدلہ دے کے جاؤ. وہ کہے گا میرے مولا حساب کتاب میں سب دے دیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں. سو نیکیاں برائیاں سب تولی گئیں، جنت کا فیصلہ ہوا، اب اس کو دینے کو میرے پاس کچھ بھی نہیں. اللہ فرمائیں گے ساتھ لے جا، ساتھ لے جا. یہ حدیث جب پڑھتا ہوں میں تو پانی پلانے کے بیان میں ہے، پانی پلایا کرو، پانی پلانے کا ثواب یہ ہے. اب سوچو اگر لسی پلایا ہو تو کیا فائدہ، لسی پلایا ہو، ایک گھونٹ لسی پلایا ہو. پانی پلانے کا لوگ ثواب نہیں سمجھتے. اسی جگہ دوسری روایت موجود ہے، اگر کوئی پانی پلائے جہاں پانی ملتا ہے تو غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ہے، اور جہاں پانی نہیں ملتا وہاں پلائے تو مردے کو زندہ کرنے کا ثواب ہے. پانی چھوٹی سی چیز ہے، تو یہ کیا ہے، پسند آ جائے تو پانی پر بخشش ہے. پانی پر ایک دو حدیثیں نہیں ہیں، باقاعدہ ایک چیپٹر ہے بخاری میں، اس کا نام کیا ہے، باب الترحم. باب الترحم علی الخلق، مخلوق پر شفقت کا بیان. مخلوق پر شفقت کے بیان میں اتنی حدیثیں ہیں. چھوٹا سا عمل ہے، پیار آ گیا اللہ کو. فاحشہ عورت نے دیکھا کہ کتا کیچڑ میں چاٹ رہا ہے، پیاسا ہے، وہ کنویں میں اتر کر اپنے موزے سے پانی بھر کے لاتی ہے، اس کے منہ میں پانی ڈالتی ہے. اللہ نے اس فاحشہ عورت کی بخشش کر دی. لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک فاحشہ عورت ہے وہ. کہا یہ خاتون کو اپنے پیاس پر اس کی پیاس کا احساس ہوا. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی وہ تو کتا ہے، اس کو پلانے پر بھی اجر ملتا کیا؟ فرمایا لکل ذی کبد اجر، جتنے ذی کلیجہ ہیں، جن میں کلیجہ ہے سب میں اجر ہے. چاہے وہ بکری ہو، چاہے وہ اونٹ ہو، چاہے وہ گھوڑا ہو، اگر کلیجہ ہے اس کو ٹھنڈک پہنچائی ہے تو آپ کو اجر ملے گا. اور وہیں دوسری روایت موجود ہے، بلی کو نہیں چھوڑا، نہ کھلایا نہ پلایا، چھوڑ دیتی تو کھا لیتی پی لیتی، وہ نہ کھلایا نہ پلایا اور نہ اس کو کھانے کا موقع دیا، وہ بلی کی وجہ سے عورت جہنم میں گئی. دونوں حدیث اکٹھے ہیں. باب الترحم علی الخلق، یہ چیپٹر کا نام ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے. کوئی ادا پسند آ گئی اللہ کو تو بخشش ہو جاتی. اس لیے مخلوق کی خدمت کرنے میں کوشش کرنا چاہیے. اب یہاں ایک واقعہ حضرت ابراہیم کے بعد دوسرا قوم نوح کا شروع ہوتا ہے. کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے جھٹلا دیا رسولوں کو، ایک رسول کو جھٹلایا. لیکن یہاں لفظ کیا ہے، تمام رسولوں کو جھٹلا دیا، کیونکہ ایک رسول کا انکار تمام رسولوں کا انکار ہے. ایک آیت کا انکار ساری آیتوں کا انکار ہے. ایک انسان کا قتل سارے انسانیت کے قتل کے برابر ہے. اس لیے مرسلین کہہ دیا، کیونکہ تمام رسولوں کا پیغام ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ. ایک کا انکار سب کا انکار. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب کہا ان سے ان کے بھائی نوح نے، کیا نہیں ڈرتے ہو تم؟ الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ حضرت نوح کا یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ سورہ نوح پارہ 29 میں آئے گا. سورہ انبیاء میں گزر چکا ہے، سورہ ہود میں آ چکا ہے. اس لیے یہاں بیان شدہ واقعے کا ریفرنس موجود ہے. اب آپ سوچتے ہوں گے قرآن میں ایک ہی بات 3 جگہ کیوں آئی؟ یہاں تفصیل سے نہیں آئی، سورہ نوح میں تفصیل سے آئی. تو یہاں جو چیز ہے وہ بیان شدہ واقعے کا ریفرنس ہے. یہاں وہاں دیکھ لو نا، وہاں کیسا ہوا، تفصیل وہاں ہے، نتیجہ یہاں ہے. تو قرآن کریم میں کہیں کہیں کوئی چیز تفصیل سے آتی ہے، کہیں کہیں اجمال سے آتی ہے، کہیں کہیں ریفرنس کے طور پر آتی ہے. تو فرمایا کہ ابراہیم کے بعد نوح کا قصہ دیکھو. تم سے انہوں نے کہا تم ڈرتے کیوں نہیں؟ نوح کے پاس کیا غلطی تھی، قوم کیا کرتی تھی؟
ایک تو جو نوح کے پیچھے چلنے والے لوگ تھے غریب لوگ تھے. نیک لوگ ہمیشہ نیک لوگ اسلام پہلے قبول کرتے ہیں. اسلام سے مراد ہر نبی کے زمانے میں جو نبیوں نے پیش کیا ہے پیغام اس کو قبول کرنے والے ہمیشہ غریب لوگ ہوتے ہیں، کمزور لوگ ہوتے ہیں. یہ کہاں سے لیا ہم نے؟ بخاری میں جو پہلا چیپٹر ہے بدء الوحی کا، اس چیپٹر میں ہرقل بادشاہ کے سامنے ابو سفیان سے سوال جواب ہو رہا ہے. اس سوال جواب میں ایک سوال یہ ہے کہ اس نبی کی اتباع کرنے والے کمزور لوگ ہیں یا بڑے بڑے لوگ ہیں؟ تو کہا نہیں، کمزور لوگ ہیں. تو اس بادشاہ نے کہا ہر نبی کا یہی حال ہے، اس کے فالوورز کمزور ہی ہوتے ہیں. گھمنڈی لوگ تو گھمنڈ میں رہتے ہیں، وہ تو اکڑ میں رہتے ہیں، وہ قریب ہی نہیں آتے ہیں. وہاں سوال جواب لمبا ہے، اس کا ایک حصہ میں نے لیا یہاں پر. تمام کے تمام لوگ کمزور تھے. تو یہ بڑے لوگ کیا بولتے تھے؟ تمہارے پیچھے پیچھے جو چلنے والے ہیں اتنے حقیر ہیں، کمتر ہیں، کم ظرف ہیں کہ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. ہم تمہاری بات اس وقت سنیں گے جب ان کو ہٹاؤ. یہی بات مکے والوں نے کہی تھی حضور سے، اس کا بھی ذکر آیا سورہ انعام میں. اللہ نے کہا تم اس کو کمتر سمجھ رہے ہو کپڑا دیکھ کر، پیشانی دیکھ کر، غربت دیکھ کر، افلاس دیکھ کر. مجھے کیا معلوم ان کے دل میں کتنا اللہ کی عظمت ہے، مجھے کیا معلوم. اور مال دولت اور شرافت خاندانی یہ کام میں نہیں آتی. سب سے بڑی چیز جو کام میں آتی ہے وہ ان کا عمل اور ان کا اخلاق ہے. یہ خلاصہ آ رہا ہے. اب دیکھیے الفاظ کو. اذ قال لهم اخوهم، جب کہا ان سے ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم، بے شک میں ہوں تمہارے لیے، رسول امین. رسول کی صفت امین ہے، امانت دار رسول ہوں. امانت دار کا مطلب اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا، جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہوں اتنا ہی کہوں گا، نہ کم نہ زیادہ، ملاوٹ نہیں، خالص پیغام. یہ رسول کی صفت امین، امانت دار رسول. فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، وَأَطِيعُونَ، اور میری اطاعت کر لو. ہر رسول نے یہ کہا ہے. ابھی 8 نبیوں کا نام آئے گا نا، ہر رسول کے پاس یہ مشترک لفظ ہے، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے حکم سے میری اطاعت قبول کرو. اب سوال یہ ہے کہ مانگیں گے کیا؟ آپ اس کام پر محنتانہ کتنا ہوگا؟ ہر نبی نے کہا تم سے محنتانہ لینے نہیں. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اور نہیں سوال کرتا ہوں میں تم سے اس پر، یعنی تبلیغ پر، دین پہنچانے پر، من اجرن، کوئی اجر. من تبعیض کے لیے ہے اور اجرن کی تنوین تعمیم کے لیے ہے، کسی قسم کا کوئی اجر. یہ ہے دیکھیے کہاں سے ہے ترجمہ، من تبعیض کے لیے اور اجرن کی تنوین تعمیم کے لیے، کسی قسم کا کوئی اجر تم سے مجھے نہیں چاہیے. ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا اجر مگر رب العالمین کے ذمہ. یہ 8 نبیوں نے کہا ہے، آگے آئے گا. ہر نبی نے یہی کہا. کسی نبی نے حق تعلیم پر، حق تبلیغ پر، ایمان کو پہنچانے پر کوئی اجر نہیں لیا، محنتانہ نہیں لیا. اس آیت سے فقہا نے بحث کی ہے کہ تبلیغ دین پر، خدمت کرنے پر اجر لینا جائز نہیں ہے، اسی آیت کی وجہ سے. اور بھی ہیں آیتیں مگر یہ اس میں سے ایک ہے. فقہا نے کہا اس زمانے میں اتنا ایمان کمزور ہے کہ اجر نہیں لیں گے تو کون اذان دے گا، کون نماز پڑھائے گا، کون بچوں کو قرآن پڑھائے گا، کوئی ملے گا نہیں، ڈھونڈتے رہ جاؤ. اس لیے کمزور ایمان کی وجہ سے. اور ایک وجہ، خلافت ہوتی، خلیفہ ہوتا تو بیت المال ہوتا، وہاں سے ماہانہ جاری ہوتا، وظیفہ جاری ہوتا. اب تو ہمارا امیر نہیں، بیت المال نہیں، کوئی خلیفہ نہیں، تو وظیفہ کہاں سے آئے گا؟ لہذا دین کی بقا کے لیے بقدر ضرورت، مجبوری کی شکل میں فقہائے احناف نے جواز کا حکم دیا ہے. اور وہ بھی اجر نہیں ہے وہ، بلکہ اس کا نام تنخواہ ہے. تنخواہ کے معنی جو تن چاہے، یعنی بقدر روزی کے روٹی چاہیے.
عیش کے لیے نہیں، عیش کے واسطے نہیں۔ تنخواہ کا ترجمہ کیا ہے؟ بدن جو چاہے، جتنی غذا کے بغیر حیات ممکن نہ ہو اتنی غذا مل گئی تو بس ہے۔ اور اس میں صحابہ کرام نے جو اصول قائم کیا ہے، آج مسلمانوں کے لیے بڑی مشکل ہے، بڑی مشکل، زندگی گزارنا مشکل، اتنی احتیاط کر ہی نہیں سکتے۔ ہمارے رسولوں کا تو مقام بہت اونچا ہوتا ہے، رسولوں کے بعد نمبر 1 پہ مقام ابو بکر صدیق کا ہے۔ خلافت صدیقی میں ایک کتاب ہے خلیفۃ الرسول، اور ان کا یہ واقعہ لکھا ہے کہ بیوی نے کہا بہت دن سے گھر میں میٹھا نہیں بنا ہے، تھوڑا سا پیسہ بڑھا دو، میٹھا کھانا کا دل چاہتا ہے، مہینہ تھوڑا بڑھا دو۔ آپ نے کہا جو مہینہ مقرر ہے وہی ملے گا، تھوڑا تھوڑا جمع کر کے کبھی پکا کے کھا لینا۔ بیوی نے کہا اچھا مشورہ ہے، تھوڑا تھوڑا روک کے جب تھوڑا گنجائش ہوئی تو میٹھا بنا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد جب میٹھا پیش کیا تو صدیق اکبر نے کہا لگتا ہے اتنا زیادہ مل رہا ہے وظیفہ، مائنس کر دیا، ضرورت سے اتنا زیادہ ہے اس کو مائنس کر دیا۔ آج ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم شوگر کے پیشنٹ ہیں تب بھی کہتے ہیں کھانے کے بعد میٹھا چاہیے، سنت ہے، میٹھا سنت ہے۔ تہجد سنت نہیں ہے؟ تہجد سنت کسی کی زبان پہ آتا کیا؟ تہجد سنت ہے نہیں، اوابین سنت ہے نہیں، کھانے کے بعد میٹھا سنت ضرور ہے، وہ بھی آج کل 1 نہیں 2 اور بعض دفعہ 3۔ یہ بہت اونچا مقام ہے۔ حساب کی فکر رکھ کے کھاؤ، بس حساب دینا پڑے گا، کھانے کا بھی حساب اور پینے کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ ایک صحابی بہت غریب تھے، ان کے باغ میں حضور پہنچے، جب انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول سے کہ ہم لوگ اتنے غریب ہیں کہ کچھ ہے نہیں، سوال کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، سوال تو ہوگا، تو کیا سوال ہوگا؟ حضور نے ان صحابی سے کہا یہ باغ میں ہوا کھا رہے ہو، اس کنویں کا پانی پیے ہو، ابھی اس باغ سے کھجوروں کی شکل میں پھل کھائے ہو، اللہ کی قسم ان نعمتوں کا سوال ہوگا۔ لَتُسْأَلُنَّ یومئذ عن النعیم، اس آیت پر یہ حدیث ملے گی آپ کو بخاری میں، سوال ہوگا اس کا۔ تو اسباب عیش کو جمع مت کرو، جتنا ہے اسی کے حساب کی فکر کر لو۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا، اپنا حساب خود کرو اس سے پہلے کہ حساب کیا جائے، اپنا عمل خود تولو اس سے پہلے کہ تولا جائے۔ تو صحابہ کرام کا جو انداز تھا جینے کا بہت مشکل ہے، ان کی نقل کرنا آسان نہیں ہے، صحابہ کی نقل کرنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ اور صحابی ہونا اپنے بس کی بات نہیں ہے، جیسے نبی ہونا بس کی بات نہیں ہے، نبی کا ساتھی ہونا بھی کسی کے بس کی نہیں ہے، خدا کا انتخاب ہے، یہ اللہ نے منتخب کیا ان کو۔ اس لیے صحابہ کا مقام کتنا اونچا ہے، صرف قرآن سے پوچھنا، لوگوں سے نہیں پوچھنا، قرآن سے، سورہ توبہ آیت نمبر 100 سے پوچھنا، سورہ حجرات پارہ 26 سے پوچھنا، صحابہ کی شان اللہ خود بیان کرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ محنتانہ نہیں چاہیے، محنتانہ کون دے گا؟ اللہ دے گا جس کے ذمہ ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، پس ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو۔ یہ 2 مرتبہ کیوں آیا؟ سوال سے پہلے بھی تھا، سوال کے بعد بھی تھا، تکرار تاکید کے لیے آئی ہے۔ جب کوئی آیت قرآن میں تکرار سے آتی ہے تو تاکید کے لیے آتی ہے، جسے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کتنی مرتبہ آیا؟ تاکید کے لیے آیا۔ سورہ مرسلات میں لفظ آیا ہے، تاکید کے لیے آیا ہے۔ سورہ قمر میں آیا ہے، تاکید کے لیے آیا ہے۔ جہاں جہاں تکرار قرآن میں آئی ہے، تکرار تاکید کے واسطے آتی ہے، صرف تکرار نہیں ہے، تاکید ہے۔ تو فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ 2 مرتبہ آیا، اللہ سے ڈرو میری اطاعت کرو، کیونکہ قوم اطاعت نہیں کر رہی تھی۔ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ، یہ ہے اصل قوم کا جواب۔ قوم پوری کہتی ہے، 950 برس تک دعوت دینے والا دائی، 3 نسلیں پیدا ہوئیں، جوان ہوئیں، مر گئیں، اور ہر ایک کہتا اس بڈھے کی بات نہیں سننا، ہر ایک ہی کہتا، اور نہیں سننا،
بات غلط نہیں ہے، ساتھی کمزور ہیں، اس لیے ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے۔ دیکھو جملہ دیکھو، قالو کہنے لگے انؤمن لک، کیا ہم آپ کی بات مان لیں؟ کیا نؤمن یقین کریں، لکا آپ کے لیے۔ کبھی کبھی نؤمنوں کے ساتھ لام آتا ہے تو یقین کرنا، اور اگر آمنہ کے ساتھ الا آ جائے تو ان کو فالو کرنا ہو جاتا ہے، فالو کرنا۔ آمنت باللہ، یہاں بے آیا، اللہ کی ذات پر یقین کرنا۔ انؤمن لکا، کیا آپ کے لیے ہم یقین کر لیں، یعنی اس بات کو تسلیم کر لیں؟ تو کہیں نؤمنوں کے بعد لکا آئے گا، کہیں بے آئے گا۔ واتبعک، حالانکہ آپ کی اتباع کون لوگ کرتے ہیں؟ الارذلون، ارذلون جمع ہے ارذل کی، ارذل بنا ہے رذیل سے، رذیل کے معنی کم تر لوگ، جن کے کپڑے صحیح نہیں، لباس صحیح نہیں، کھانا صحیح نہیں، دنیا کے لحاظ سے اسباب صحیح نہیں ہیں، یا ارذل لوگ ہیں، تمہارے فالوورز ارذل لوگ ہیں، ان کے ساتھ اگر ہم تمہاری بات مانیں گے تو ان کے ساتھ ہمیں بیٹھنا پڑے گا، اور ہمیں یہ برداشت نہیں۔ صحابہ سے بعض قریش کے لوگوں نے کہا تھا کہ اپنے صحابہ میں سے جو غریب ہیں نا ان کو ہٹاؤ، ہم آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ سورہ انعام میں جملہ موجود ہے، اللہ نے کہا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں ان کو اپنے پاس سے نہیں ہٹانا، یہ پیٹ بھرے ایمان لائیں چاہے ایمان نہ لائیں، آپ کے ذمہ ان کا حساب نہیں ہے، اور آپ کا حساب بھی ان کے ذمہ نہیں ہے۔ ما من حسابک علیہم من شیء، آپ ان کے ایمان کی فکر کر کے ان غریبوں کو اپنے پاس سے نہیں ہٹانا، ان کے دل میں اللہ کی عظمت ہے، یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ تو جو جواب سورہ انعام میں ہے مکے والوں کے لیے، وہی جواب یہاں ہے حضرت نوح کی قوم کے واسطے۔ کیا پیارا جواب ہے، قال وما علمی بما كانوا يعملون، اور میرا جاننا کیا ضروری ہے، بما كانوا يعملون، کہ وہ لوگ کیا عمل کرتے ہیں۔ اتنے لوگ میرے پیچھے پیچھے ہیں، ہر ایک کا عمل، ہر ایک کا اخلاق مجھے کیا معلوم؟ میرا ذمہ ہر ایک کے اخلاق کو جاننا ضروری نہیں رکھا اللہ نے، میرے ذمہ صرف پہنچانا ہے۔ کون کیسا اخلاق والا ہے، کیسا ایمان والا ہے، کیسا اندر باہر ہے، وہ اللہ کے ذمہ، حساب تو وہ لے گا، میرے ذمہ صرف پہنچانا ہے۔ وما علمی، نہیں ہے میرا جاننا، بما كانوا يعملون، وہ جو کر رہے ہیں۔ ان حسابهم الا علی ربی، نہیں ہے ان کا حساب مگر میرے رب کے ذمہ۔ حساب کون لے گا؟ رب کے ذمہ ہے۔ لو تشعرون، کاش کہ تم کو شعور ہوتا کہ کون ارذل ہے اور کون ارذل نہیں ہے۔ ظاہر کو دیکھ کر باطن کا فیصلہ انسان کر سکتا ہے، لیکن باطن میں کیا ہے یہ فیصلہ صرف اللہ کرے گا۔ اسی لیے اللہ نے صحابہ کے دل میں تقوی کا مضمون دیکھ کر فیصلہ کر دیا کہ سب متقی ہیں، سب اللہ سے راضی ہیں، اس لیے اللہ سب سے راضی ہے۔ ایک صحابی کا نام نہیں کہ مسلم ہے، سب کے سب اللہ سے راضی ہیں۔ ان کے دل میں کیا تھا؟ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ یہ سورہ حجرات کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ ان کے دل میں کفر نہیں ہے، شرک نہیں ہے، ان کے دل میں ایمان کی محبوبیت ہے، اس لیے پورے کے پورے کامیاب ہو گئے۔ تو آپ کپڑا مت دیکھو، مال مت دیکھو، خاندان مت دیکھو، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ پہلے آ چکا ہے، اللہ کے پاس دل ہونا چاہیے جس میں ایمان ہو، اور اخلاق ہونا چاہیے جو اللہ کے بندوں کی قدر کرے۔ اس کے بعد اعلان کر دیا وما انا بطارد المؤمنین، اور میں نہیں ہوں بھگانے والا ایمان والوں کو۔ طارد، طردا، بعین ہی یہی لفظ آیا ہے سورہ انعام میں، ولا تطرد الذین، ولا تطرد الذین، مت بھگاؤ ایمان والوں کو، وہی لفظ یہاں بھی ہے۔ حضرت نوح نے کہا میں بھگانے والا نہیں ہوں، دور کرنے والا نہیں ہوں ایمان والوں کو، کیونکہ میرا ذمہ کسی کو دور کرنا، کسی کو قریب کرنا ہے نہیں، میرا ذمہ پہنچانا ہے، پہنچانا ہے۔
اب پہنچ گیا، کوئی قریب ہے تو اس کی مرضی، دور ہے تو اس کی مرضی، میرے ذمہ صرف پہنچانا ہے۔ ان انا الا نذیر مبین، میں نہیں ہوں مگر کھلم کھلا کھول کھول کے بیان کرنے والا۔ پوری قوم دھمکی دیتی ہے، قالو کہنے لگے لئن لم تنتہی یا نوح، اگر تم باز نہیں آئے اے نوح۔ کس سے باز نہیں آئے؟ یہ غریبوں کو علم پہنچانے سے، اللہ کا پیغام پہنچانے سے۔ لتکونن، تو البتہ ضرور ہو جائے گا تو من المرجومین۔ مرجومین، مرجومین جمع ہے، مرجوم واحد ہے، اس کا مادہ رجم ہے، پتھروں سے مار مار کے ختم کرنے کو رجم کہتے ہیں۔ تو کیسا ہو جائے گا؟ من المرجومین، جن کو پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیا گیا ہے ان میں سے تیرا نام ہو جائے گا، مطلب پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیں گے۔ حضرت نوح کتنا برداشت کیا انہوں نے، لوگ کان میں انگلیاں ڈالتے تھے، چہرے پہ کپڑا ڈالتے تھے، بات نہیں سنتے تھے، مگر آپ پھر بھی تبلیغ کرتے تھے، رات میں، دن میں، صبح شام، اکیلے، محفل، جیسے دھن سوار تھی۔ 3 نسلیں گزر گئیں، کتنے لوگ ایمان لائے؟ خود قرآن کہتا ہے سورہ ہود پارہ 12 میں وما آمن معہ الا قلیل، تھوڑے ایمان لائے۔ 900 برس، 950 برس کی تبلیغ میں تھوڑے لوگ ایمان لائے جو ایک کشتی میں سما گئے، ایک کشتی میں سما گئے۔ اس کشتی میں جانور بھی ہیں، ہر ایک کا جوڑا بھی ہے، تو کتنے کم تھے لوگ؟ ان کی تعداد کتنی تھی؟ بعض نے کہا 15 تھی، بعض نے کہا اور کچھ تھی، ایک کشتی میں اتنے زمانے تک۔ کیوں؟ اللہ کی توفیق نہ ہو تو ایمان بندہ نہیں لاتا۔ آپ اپنے اوپر فخر مت کرو کہ میں ایمان والا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے مجھے مومنین میں سے بنایا ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اس پر سجدے لمبا کیا کرو کہ اللہ نے مجھے ساجد بنایا، شاکر بنایا، اپنی نمازوں میں اللہ کا شکریہ ادا کیا کرو، یہ کہا ہے۔ قال رب ان قومی کذبون، کہا میرے رب بے شک میری قوم مجھے جھٹلا رہی ہے۔ مجھے جھٹلانے کا مطلب کیا ہے؟ میری بات کو نہیں مانتی، میں اللہ کا رسول ہوں نہیں مانتی، میری بات مانیں گے جنت میں جائیں گے، یہ بات نہیں مانتی، میری قوم جھٹلا چکی۔ اب کیا کرنا؟ فافتح، آپ فیصلہ کر دو۔ حالانکہ فیصلہ اصل تو محشر میں ہوگا، لیکن دنیا میں بھی کبھی کبھی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ عدل و انصاف، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ اس دنیا میں سب کو غرق کر دیا اللہ نے، یہ فیصلہ کر کے دکھا دیا یہ جھوٹے تھے، انہوں نے نبی کی بات نہیں مانی، غرق کرنے کے قابل تھے، پورے کے پورے غرق ہو گئے۔ تو فیصلہ تو تھا، یہ فیصلہ مانگا انہوں نے۔ اس فیصلے کی تفصیل دیکھنا ہے تو سورہ نوح پڑھ لیجئے پارہ 29 میں۔ انہوں نے اللہ سے کہا اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، کافر نہیں ہوں گے، تو پھر ان سے اس جہان کو پاک کر دو، ان کو کیوں رکھا ہے زمین پر؟ خس کم جہاں پاک، یعنی جب معلوم ہو گیا کہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کے وجود سے جہان کو پاک کرنے کی دعا حضرت نوح نے کر دی۔ یہ دونوں باتیں سورہ نوح میں ملیں گی آپ کو۔ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا، بس ایسا فیصلہ کر دو میرے اور اس قوم کے درمیان میں، جو ایسا فیصلہ ہو جو کھلم کھلا واضح ہو جائے۔ وَنَجِّنِي، اور مجھ کو نجات دے دو، مجھ کو نجات دے دو۔ کس کس چیز سے نجات دینا ہے؟ وَمَن مَعِيَّ، اور جتنے میرے ساتھ کشتی میں ہیں ان کو نجات دے دو۔ وہ کون ہے؟ من المومنین، یعنی ایمان والے، میرے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان سب کو نجات دے دو۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، تو ہم نے ان کو نجات دے دی۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ہم نے ان کو نجات دے دی۔ یہاں اتنا ہی ہے، یہی جملہ جب سورہ انبیاء میں آئے گا پارہ 17 میں، تو وہاں یہ ہے ایسے ہی نجات دیں گے سارے ایمان والوں کو۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ کہا جائے گا، اسی واسطے وہ آیت بار بار پڑھی جاتی ہے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جیسے ہم نے اس مومن کو نجات دی ہے سارے ایمان والوں کو ایسا ہی نجات دیں گے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ، اور جتنے ان کے ساتھ تھے، فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، بھری ہوئی کشتی میں۔ فلک کے معنی کشتی اور مشحون کے معنی بھری ہوئی۔
لدی ہوئی، اصل میں اس کا مادہ ہے شہن، شین ہا نون، شہن۔ اگر کوئی انسان ٹرک میں بیٹھا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ ٹرک کو کہتے ہیں سیارتن شاہنہ، مال والا سیارہ، اور اگر اس میں انسان ہے تو سیارتن حافلہ کہیں گے، محفل ہے اس کے اندر انسانوں کی۔ تو مشحون کے معنی پوری کشتی بھری ہوئی ہے، 3 منزلہ کشتی ہے، تفصیل وہاں دیکھ لیجیے آپ سورہ ہود میں۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر ہم نے غرق کر دیا اس کے بعد جتنے باقی تھے سب کے سب غرق ہو گئے، جو کشتی میں تھے وہ بچے، کشتی کے باہر پورے غرق ہو گئے۔ اب یہ بحث آئی ہے کہ سارا عالم یا جہاں تک ان کا طریقہ تھا دعوت دینے کا اتنا ہی غرق ہوا یا سارا عالم غرق ہوا، یہ دونوں بحث بہت لمبی ہے۔ بہرحال اللہ نے کشتی والوں کو نجات دیا جو ایمان والے تھے، باقی سب کو غرق کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں بھی نشانی ہے کہ اللہ کتنا قادر ہے اور ایمان والوں کی کتنی قدر کرتا ہے۔ وما کان اکثرهم مومنین، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب البتہ وہی غالب ہے رحمتوں والا۔ یہ جملہ ہر 8 رکوع میں آئے گا، ہر جگہ آئے گا۔ آپ کا رب غالب بھی ہے، رحمت والا ہے، لہذا ایمان لانے والے کا ایمان ضائع نہیں ہوگا۔ بات ختم ہو گئی، دعا کر لیا۔